یہ تو لیاقت صاحب پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بالکل یہ سب کو پتہ ہے، سب کو نظر ہے جو چیزیں ابھی لوگ نہیں محسوس کر رہے ہیں وہ ایک آدھ مجھے اور بات بتا دیں. ایک میں نے کہا ہے کہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے، یہ ووٹر کا ہے. دوسرا میں عرض کروں اس میں بڑی اہم بات جو ہے جو لوگ نہیں اس طرح سمجھتے کہ یہ جو نشان ہے، اگر آپ نے مجھے محروم کرنا ووٹ کے حق سے، ایک آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے سمبل ہی نہ دیں، ایک آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر قانون کے مطابق ایک بندے کو، ایک ووٹر کو لسٹ سے نکالنا ہے، آپ کو اس کے خلاف دعویٰ کرنا پڑے گا. الیکٹورل رولز ایکٹ ہے، اس کے تحت کارروائی کرنی پڑے گی، اس کے تحت پورا ٹرائل ہوگا اور شہادتیں ہوں گی کہ کیوں میرا انعام کاٹا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دنیا نیوز ولاگ میں خوش آمدید. میں ہوں لیاقت انصاری. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان اور ملک کے نامور وکیل اعتزاز احسن صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جو سر الیکشن کا جو پروسیس ہے، پی ٹی آئی تو تقریباً جو ان کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ 90% ان کے کاغذات ہی مسترد ہو گئے ہیں. نہیں، یہ تو الیکشن نہیں رہا، یہ تو سلیکشن ہو گئی. اور میرا خیال ہے بڑی پارٹیوں کو اور چھوٹیوں کو بھی اس سے نکل آنا چاہیے. یہ میری تہمت بنے گی. یعنی آپ بائیکاٹ کا مشورہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے. میری تو رائے یہ ہے، ذاتی رائے. اور دیکھنا اب ہوا کیا ہے. یہ اب اس سے دیکھو الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو کس طرح جانبدار ثابت کر دیا، خود ثابت کر دیا. ایک سول جج فیصلہ دیتا ہے، ڈسٹرکٹ جج اس کو ریورس کر دیتا ہے. اب سول جج تو ہائی کورٹ نہیں جاتا کہ میرا یہ فیصلہ انہوں نے کیوں ریورس کیا. اور ایک ڈسٹرکٹ جج فیصلہ دیتا ہے، ہائی کورٹ اس کو ریورس کر دیتا ہے. اب وہ ڈسٹرکٹ جج تو نہیں سپریم کورٹ جاتا کہ میرا کیوں فیصلہ انہوں نے. اب آپ کا فیصلہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں جانے والے؟ آپ پی ٹی آئی کے اتنے دشمن ہیں کہ آپ اپنی ساری غیر جانبداری کا لبادہ اتار کے آپ اس کے خلاف اپیل کریں. کوئی اکبر بابر کر لے، کوئی دوسرا کرے، مخالف سیاسی جماعت. یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور اتنی جانبدار ہو گئی ہے. اس کو کیا مروڑ آتے ہیں پیٹ میں. پی ٹی آئی نے انہی خدشات کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جس پر آر اوز جو ہے وہ ایگزیکٹو سے لینے کے فیصلے کو معطل کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ سے یہ پھر ہوا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا بہتر تھا یا سپریم کورٹ نے زیادہ ویژن کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں سپریم کورٹ والا وہ فیصلہ جو تھا وہ درست تھا. اور سپریم کورٹ نے تو ان کو یہ دیکھ لیا کہ یہ بالکل جانبدار ہے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ آج ہی لیول کرو پچ کو اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ نے 174 دوسری جماعتوں سے کیا. ایک جماعت کے خلاف یہ 175 جماعتیں ہیں رجسٹرڈ، ایک کے خلاف آپ یہ سارے پیمانے لگا رہے ہیں. تو آپ وہ جا کے کرو اور لیول کرو. انہوں نے جا کے وہ لیول کیا کرنا تھا، انہوں نے جا کے وہ اناؤنس کیا کہ جی یہ ان کا اب جماعت کا جو نشان ہے وہی ہم نے لے لینا. اب اس میں آپ دیکھیں خوفناک قسم کی قانون اور آئین سے جاہلیت ہے. جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی کا یہ سمبل پارٹی کا ہے صرف، یا یہ سمجھتا ہے کینڈیڈیٹ کا صرف یہ سمبل ہے. یہ سمبل جو ہے یہ انصاری صاحب اس کا ہے جس نے ووٹ ڈالنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سمبل یہ ہمارے یہاں نشان کیوں ہوتے ہیں اور امریکہ میں کیوں نہیں ہوتے، برطانیہ میں کیوں نہیں ہوتے، یورپ میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہاں خواندگی ہے. وہاں لوگ نام پڑھ لیتے ہیں، 20 ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نکال کے اس پہ بٹن دبا دیتے ہیں مشینیں. ہمارے یہاں خواندگی نہیں ہے. 70% بندہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا. اچھا اب اعتزاز صاحب اب کیا ہوگا؟ اتنے 95% جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے پی ڈی آئی کے وہ تو ریس سے آؤٹ ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ریلیف مل جائے گا دلیا سے؟ میں پہلے اس بات کو ذرا مکمل کر لوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے. سمبل جو نشان ہے یہ ووٹر کی سہولت کے لیے. 70% ووٹر آپ کا ان پڑھ ہے،
اس کا کوئی قصور نہیں, اس کو ریاست نے مہیا ہی نہیں کیے وسائل. اب وہ جا کے وہ نشان سے ووٹ ڈالتا ہے. اب یہ نشان جو ہے یہ ملکیت ہے اصل میں ووٹر کی. اب آپ 2 کروڑ ووٹر کو بیک جنب کر اس کو ووٹ اس کا ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ نشان کے بغیر تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا. اور ووٹ کے بارے میں سپریم کورٹ نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں کہا تھا کہ یہ سب فنڈامنٹل رائٹ سے زیادہ فنڈامنٹل ہے. اب فنڈامنٹل رائٹ ایک بنیادی حق کو جب آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں, تو اگر کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے, کسی سہولت کی ضرورت ہے, اس پہ عمل درآمد کرنے, تو وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ کا حصہ ہے. یعنی اگر سمبل ہے, سمبل سے میں نے پہچاننا ہے اپنے امیدوار کو, نام سے نہیں, تو سمبل اس کا نام ہو گیا. اور سمبل جو ہے, نشان جو ہے, وہ میری سہولت کے لیے ہو گیا. اب میں نے اگر فنڈامنٹل رائٹ یہ انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے سمبل ضروری ہے. سمبل آپ لے ہی نہیں سکتے کسی پارٹی کا, کیونکہ آپ 2 کروڑ آدمیوں کو, ایک پارٹی کو 2 کروڑ ووٹ پڑتے ہیں, 2 کروڑ آدمیوں کو, ووٹروں کو آپ نے لسٹ سے, فہرست سے نکال دیا. اعتزاز صاحب یہ بتائیں کہ پولیس جو ہے پنجاب کی جس طرح کھل کر سامنے آئی ہے, ان کو تو لگتا ہے کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے, کہیں وہ یونیفارم میں کاغذات چھینتے رہے, کہیں جو ہے وہ تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھاتے رہے, کہیں نقاب پہن کے اٹھاتے رہے. یہ کیا ایشو تھا؟ یہ تو لیاقت صاحب پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو, یہ بالکل یہ سب کو پتہ ہے, سب کو نظر ہے. جو چیزیں ابھی لوگ نہیں محسوس کر رہے ہیں, وہ ایک آدھ مجھے اور بات بتا دیں. ایک میں نے کہا ہے کہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے, یہ ووٹر کا ہے. دوسرا میں عرض کروں, اس میں بڑی اہم بات جو ہے, جو لوگ نہیں اس طرح سمجھتے, کہ یہ جو نشان ہے, اگر آپ نے مجھے محروم کرنا ہے ووٹ کے حق سے, ایک آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے سمبل ہی نہ دیں. ایک آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر قانون کے مطابق ایک بندے کو, ایک ووٹر کو لسٹ سے نکالنا ہے, آپ کو اس کے خلاف دعویٰ کرنا پڑے گا. الیکٹورل رولز ایکٹ ہے, اس کے تحت کارروائی کرنی پڑے گی. اس کے تحت پورا ٹرائل ہوگا, اور شہادتیں ہوں گی کہ کیوں میرا نام کاٹا جا رہا ہے, محروم کیا جا رہا ہے. شہادتیں ہوگی کہ یہ مر گیا اور نام چل رہا ہے مثال کے طور پہ, میں مرا ہوں یا زندہ ہوں, ثابت کرنا پڑے گا. اور اس میں مہینوں اور سال لگ جاتے ہیں. یہاں پھر میں کہہ رہتا ہوں, اب ایک بیک جنبش قلم بغیر اس ووٹر کو سنے, ہر ووٹر, اگر 2 کروڑ ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے, اور ان سے آپ نشان لے لیتے ہیں, آپ کو ضروری, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ایک کو شوکاز نوٹس دیں, ہر ایک کو بلوائیں, ہر ایک کے خلاف جو شہادت ہے اس کو پیش کروائیں, وہ ہر ایک کو اس کے جرا کی اجازت دیں. پھر کہیں ووٹر کا فیصلہ ہو سکتا ہے, ووٹ نکلتا ہے. اعتزاز صاحب ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ امجد پرویز جو ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے جب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے کاغذات کے لیے گئے سکروٹنی کے لیے, تو بڑا انہیں پروٹوکول ملا. وہی امجد پرویز صاحب جب گجرات جو پرویلائی اور مونسلائی کی سکروٹنی کے لیے گئے ہیں تو سنا گرفتار کر لیے گئے. یہ کیسی دلچسپ مسائل ہے. یہ اس سے زیادہ جانبداری نہیں دکھائی جا سکتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ کیسے. پنجاب پولیس کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب پولیس تو پہلے دن سے ہی بالکل غلط پٹری پہ چڑھی ہوئی ہے. اور جو آئی جی پنجاب ہے, یہ اصل بات بتائے گا آپ کو 9 مئی کی بھی. یہ بندہ جب تک اس کی انٹروگیشن نہیں ہوتی, یہاں کوئی کلوجر کسی چیز کا نہیں ہوگا. اور یہ آج یہ بتائے گا آپ کو, بتا سکتا ہے کہ یہ جو کل ہوا ہے نامینیشن پیپر, نامزدگیوں پہ, اس کے پیچھے بھی کس کی اسکیم, یہ ایک اسکیم ہے.
ये कभी पहले सोचा ही नहीं था, सोचा जा ही नहीं था सकता। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है कि अब अदलिया से इतनी बड़ी तादाद में जो नामजदगी के कागजात मुस्तरद हुए रिलीफ मिल जाएगा, या कोई बस केस टू केस रिलीफ मिलेगा? देखिए, एक में तो रिलीफ मिलेगा, वो मिलेगा इस वास्ते जो मैंने पहले कह रहा हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निशान बनने का पीटीआई को वापस मिल जाएगा। उसको क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 2 करोड़ आदमियों को, वोटरों को ये इस तरह महरूम कर रहे हैं वोट से। जहां तक बात है ये छीना झपटी वगैरह की, ये बहुत सारे इस पे वीडियोस मिल जाएंगे, और तहरीके इंसाफ को चाहिए कि लोगों को कहे कि आप अपने वीडियोस हमें पहुंचाएं, इसके बारे में जो सबूत है बहुत डॉक्यूमेंटेड है इस वक्त हर चीज। आप फिर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं कि इलेक्शन से बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, इलेक्शन से बाहर अगर सारे मिल जाए, अगर नून लीग भी सारे तो पीटीआई के मुखालिफ करते हैं, अगर ये नहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, एएनपी भी, नून लीग तो फैसिलिटेट हो रही है सिस्टम। ठीक है, हो रही है, पर बेशर्म हो रही है। शर्म उनकी हया कोई नहीं रह रही। क्या उनका रह गया है? क्या मियां नवाज शरीफ की इज्जत रह गई है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? आपको लगता है अदलिया कोई बोल्ड स्टेप ले तो तभी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? बोल्ड स्टेप ले लेगी, मेरा ख्याल है। इस वक्त तो इतनी हद पे पहुंच गया है, और इस कदर इन्होंने हदें पाट दी हैं, और इसमें ये छीना झपटी तो भी सोची नहीं थी। ऐसे इलेक्शन आपने अपनी तारीख में पूरी जिंदगी में देखे? तजवीज कुनंदा और ताईद कुनंदा को उठा के ले जाना, और रिटर्निंग, ये सलमान राजा ने जहां फाइल की है वो रिटर्निंग अफसर के सामने, और ये रिटर्निंग अफसर इसलिए लोग कहते थे ना कि जुडिशरी से लेना चाहिए, वो जुडिशरी हाई कोर्ट की बाकायत होती है। वो उनको पेशावर हाई कोर्ट ने या पंजाब हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसका मुझे यकीन नहीं, पर इन हाई कोर्ट्स ने कोई इनको इजाजत नहीं। साहब जो आरोस जो है वो कागजात नामजदगी तक इम्पार्शियल नहीं रह सके, वो नताइज देने और पोलिंग डे पे कैसा बिहेव कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई और ही काम हो जाना, यानी इलेक्शन नहीं होगा, करवाने वाले भी नहीं होंगे। अच्छा, इलेक्शन करवाने वाले भी नहीं होंगे और इलेक्शन भी नहीं होगा? इलेक्शन फिर कैसे होगा अगर करवाने वाले ना हुए? नहीं, क्यों लगता है आपको ये? और भाई ये जो हालत सारी खुद तुम बताते हो, खुद आप बात कर रहे हो कि छीन भी है, तजवीज कुनंदा को भी उठा रहे हैं, वो वकील एक जगह पेश होता है नवाज शरीफ के लिए तो वो बड़ी इज्जत करते हैं, परवेज इलाही के लिए पेश होता है तो उसको वकील को ही गिरफ्तार कर ले। आप ही बता रहे हो ये बातें, अब इनके बाद क्या इलेक्शन है? ये थे एतजाज हसन जो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है उसमें वो कुछ सियासी मंजरनामे पर इंतखाब की बजाय कुछ और ही देखते हैं। मुझे नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।